بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ اس سے بڑھ کر اس نے ہم تمام کو اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں سے، کوششوں سے، کاوشوں سے آج اسلام ہم تمام لوگوں تک پہنچا ہے۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جنوں کو اس کی فرما برداری کے لیے پیدا کیا، اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ساتھ میں انسانوں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی، وہ اختیار دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو یہ طاقت دی ہے، یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اگر اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ اور انسان اس روئے زمین پر ان گنت طریقوں سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، ہزاروں لاکھوں طریقوں سے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے منع کردہ امور کا ارتکاب کرتا ہے۔ لیکن ان تمام میں سے اگر کوئی سب سے بڑی نافرمانی ہے، اگر کوئی سب سے بڑا جرم ہے، اگر کوئی سب سے بڑا ظلم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر دینا، کسی اور کو میرے برابر سمجھ لینا، کسی اور کے اندر وہ طاقت سمجھ لینا جو میرے اندر ہے، کسی اور کے بارے میں ایسا خیال رکھنا جیسا خیال میرے بارے میں رکھنا چاہیے، کسی اور سے ایسی امید لگانا جیسی امید اللہ کے ساتھ رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ لقمان آیت نمبر 13، ان الشرک لظلم عظیم، یاد رکھنا یہ جو گناہ ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم کائنات میں پایا نہیں جاتا، اس سے بڑا گناہ کائنات میں پایا نہیں جاتا۔ اور اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی شرک کرے اور اس کو سمجھے بغیر، اس کی ہولناکی جانتے ہوئے اس کی توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے، ایک مرتبہ شرک کر کے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ شرک کر کے توبہ کرے بغیر مر جاتا ہے، تو وہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوگا تو وہاں اس کی معافی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اللہ اس کے بچنے کے سارے دروازے بند کر دے گا، اس کی معافی کے سارے دروازے اللہ بند کر دے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ النساء آیت نمبر 40 پر 8، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جب اللہ کے سامنے بندہ آ کر کھڑا ہوتا ہے، گنہگار بندہ اللہ کے سامنے معافی کی امید لیے کھڑتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں تیرے گناہوں میں سے کوئی بھی گناہ ہو میں چاہوں تو اس کو معاف کر دوں گا، لیکن میں شرک کو ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ اگرچہ کہ تیرے پاس لاکھوں نمازیں ہوں، اگرچہ کہ تیرے پاس کروڑوں عبادتیں ہوں، اگرچہ کہ تیرے پاس ان گنت تعداد میں نیک اعمال موجود کیوں نہ ہو، میں تیری نظروں کے سامنے تیری نمازوں کو دھول بنا کر اڑا دوں گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ نعم آیت نمبر 80 پر 8، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ لوگ شرک کریں گے تو میں ان کے سارے نیک اعمال کو برباد کر دوں گا، سارے نیک اعمال ختم کر دوں گا۔ اور پھر اعلان کیا جائے گا کہ لوگوں، دنیا کی تکلیفیں سہ کر آئے ہو، دنیا کی پریشانیاں جھیل کر آئے ہو، دنیا کی تکلیفوں کا سامنا کر کے آئے ہو، اب جہنم کی تکلیفوں کا سامنا کرو، اب آگ کی مصیبتوں کا سامنا کرو، کیونکہ تم پر تو جنت حرام کر دی گئی ہے۔ کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 70 پر 2، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کر لیتا ہے اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، وہ کبھی جنت کی شکل نہیں دیکھے گا، وہ کبھی جنت کی خوشبو نہیں سنگے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا شکار ہو جائے گا۔ حاضرین جمعہ، شرک جس کو کہا جاتا ہے اس کی بہت سی قسمیں ہیں، اس کی ان گنت قسمیں ہیں، لیکن دور حاضر میں، آج کے اس گئے گزرے دور میں، ایک مصیبت ایسی ہے، ایک فتنہ ایسا ہے، ایک شرک ایسا ہے جو معاشرے میں بہت زیادہ ابھرتا جا رہا ہے، وہ یہ
کہ جہاں اللہ رب العالمین کو مشکل کشا سمجھنا چاہیے تھا وہاں لوگوں نے کسی اور کو دوسری چیزوں کو مشکل کشا بنا دیا۔ اور واللہ العظیم آج یہ جو موضوع اختیار کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور اس شرک کا بھی شکار ہیں۔ خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے کسی اور کے پاس جاتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ اللہ اکبر۔ ایک بچہ جس دن پیدا ہوتا ہے، چھوٹے بچے کی ولادت کے بعد اس کے گال پر ٹیکا لگانے سے لے کر اس کے بیمار ہونے پر اس کے ہاتھوں میں اس کے گلے میں تعویذ اور دھاگے باندھنے تک، اولاد مانگنے کے لیے مزاروں پر جانے سے لے کر اپنی مصیبتوں اور تکلیفوں میں اولیاء کا نام پکارنے تک، ہمارے معاشرے میں لوگوں نے جہاں اللہ کو مشکل کشا سمجھنا چاہیے تھا کئی چیزوں کو اور لوگوں کو مشکل کشا بنا رکھا ہے۔ گال پر ٹیکا کیوں لگایا گیا ہے؟ تاکہ نظر نہ لگے۔ نعوذ باللہ۔ اللہ رب العالمین کے سامنے تم گال پر ٹیکا لگا کر اس سے امیدیں لگاتے ہو؟ اللہ رب العالمین کے سامنے جو کہ مشکل کشا ہے ایک دھاگے پر ساری امیدیں جمع کر لیتے ہو؟ اللہ رب العالمین کے سامنے یہی تو شرک ہے۔ اسی کو تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، اسی کو تو اللہ تعالیٰ بخشتا نہیں ہے۔ اور یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود ایک انسان ان سے کہتا ہے، ایک ان کا رہبر ان سے کہتا ہے کہ لوگوں ڈرنے کی کوئی بات نہیں، محمد رسول اللہ کی امت کبھی شرک نہیں کر سکتی، محمد رسول اللہ کی امت کبھی شرک کا شکار نہیں ہو سکتی، کیونکہ محمد رسول اللہ نے سارا شرک پہلے ہی ختم کر دیا۔ نعوذ باللہ۔ جھوٹ بولتا ہے، نعوذ باللہ، ایسا دھوکہ دیتا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ انسان ہے جس کو عوام الناس نے اپنا عالم سمجھا، اپنا رہبر سمجھا، اپنا مفتی سمجھا، اپنے دین کا محافظ سمجھا، اور انہی لوگوں نے عوام کے دین کو سب سے زیادہ خطرے میں ڈالا، سب سے زیادہ خطرے میں ڈالا، اور کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے فضل سے اس امت میں کوئی شرک نہیں کرے گا۔ اس سے بڑا دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں، ہمیں یہ بات کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں ہوتی کہ ان جیسے لوگوں نے صرف امت کا مال نہیں، امت کا ایمان بھی لوٹا ہے۔ انہوں نے امت کا مال نہیں، امت کا ایمان بھی ان لوگوں نے لوٹا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ شرک کیا ہے، انہیں معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا اور خود دھاگا باندھ کر دیتا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا اور خود کسی کی مزار پر بھیجتا ہے۔ نعوذ باللہ، انہوں نے عوام الناس کے ایمان کو بھی لوٹا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی گمراہیوں سے محفوظ رکھے۔ حاضرین جمعہ، یہ بات یاد رکھنا، اللہ کی قسم ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ امت شرک کا شکار نہیں ہو سکتی، بلکہ کعبے کے رب کی قسم ہے امت محمدیہ شرک کا شکار ہوگی۔ اس بات کی دلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں کی کہ میرے ماننے والے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے شرک کریں گے، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسری چیزوں کو شریک کریں گے۔ اس بات کی حدیثیں موجود ہیں اور اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ امت محمدیہ شرک نہیں کر سکتی، کوئی دلیل نہیں۔ یہ دھوکہ ہے، اس دھوکے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ لہذا آج میں آپ کو ایک اصولی بات بتاتا ہوں، بات سمجھنے کی ہے، سمجھنے کی کوشش کرنا۔ بات یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کے حکم سے، اللہ رب العالمین کے بعد کوئی لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے والا ہوتا، لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے والا ہوتا، لوگوں کا مشکل کشا حاجت روا ہوتا، تو وہ انبیاء اور رسول ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو بھی یہ اختیار نہیں دیا، بلکہ میرے اور آپ کی نصیحت کے لیے، میرے اور آپ کی عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی انبیاء اور رسولوں کو بڑی بڑی مشکلوں میں ڈال دیا، بڑی بڑی پریشانیوں میں ڈال دیا۔ اب ذرا مجھے بتاؤ، جو انسان خود مشکل میں پڑنے والا ہو وہ دوسروں کی مشکل کشائی کیسے کر سکتا ہے؟ جو خود مشکل میں پڑ جائے وہ کیا مشکل کشا ہوگا؟ جو خود مشکل میں پڑ جائے وہ کیا مشکل کشا ہوگا؟ شاعر نے کہا تھا، پکارو گے جو اللہ کو تو وہ حاجت روا ہوگا، جو خود مشکل میں پڑ جائے وہ کیا مشکل کشا ہوگا۔ اور اگر انبیاء مشکل کشائی نہیں کر سکتے تو کعبے کے رب کی قسم ہے دنیا کا کوئی پیر فقیر مشکل کشائی نہیں کر سکتا۔ جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں۔ حاضرین جمعہ، بات سمجھیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام، اس روئے زمین کا پہلا ولی، اس روئے زمین کا پہلا نبی،
اس روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ کا نام لینے والا، اس روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے والا، اس روئے زمین پر سب سے پہلے اپنی زبان سے توحید بیان کرنے والا حضرت آدم علیہ السلام، کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ جنت میں رکھا گیا، ایک پھل کھانے سے منع کیا گیا، کھا گئے، غلطی کر گئے، مشکل میں پڑ گئے، کتنی بڑی مشکل میں پڑ گئے، اللہ رب العالمین نے ان کے کپڑے تک ان سے چھین لیے، جنت سے باہر نکال دیا گیا، اور گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہ ہم نے غلطی کر لی، اللہ ہم نے گناہ کر لیا، اللہ ہم سے خطا ہو گئی، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، فَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، ہم پر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ ہم تو برباد ہو جائیں گے، ہمیں تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اب ذرا مجھے بتاؤ، جو ولی خود مشکل میں پڑ جاتا ہے وہ دوسروں کا مشکل کشا بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ جو خود مشکل میں پڑ جاتا ہے اور اس مشکل سے تب تک نہیں نکل پاتا جب تک اللہ اسے نہیں نکالتا، اور یہ دنیا والوں کی مشکلیں نکالتا پھر رہا ہے، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جو خود مشکل میں پڑ جائے وہ کیا مشکل کشا ہوگا؟ پکارو گے جو اللہ کو تو وہ حاجت روا ہوگا، جو خود مشکل میں پڑ جائے وہ کیا مشکل کشا ہوگا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا نبی مان لیتے ہیں، اور ان کے دور کا شرک کیا تھا؟ ان کے دور میں ان کے دور کے پیروں کو لوگ پکارتے تھے مصیبت میں، اور حضرت نوح نے کہا نہیں، یہ جو پیر ود سوا غوث یغوث نصر ہیں، یہ جو پیر ہیں تمہارے، ان کو مت پکارو، سیدھا اللہ کو پکارو۔ 3 بیٹوں نے مان لیا، 3 بیٹوں نے قبول کر لیا کہ ابا ہم تمہارے دین پر ایمان لاتے ہیں۔ ایک بیٹا تھا، بڑا لاڈلا بیٹا تھا، بڑا پیارا بیٹا تھا، اس نے انکار کر دیا، میں نہیں مانوں گا، جو بھی پریشانی آئے گی میں اپنے پیر صاحب کو بلاؤں گا، جو بھی مصیبت آئے گی میں ان پیروں کے پاس جاؤں گا، مجھے ان سے امیدیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کی آخری سانس تک اسے بلاتے رہے، بیٹے ایک بار مان لے، ایک بات مان لے کہ تیری مدد کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا، تجھے اللہ کے علاوہ کوئی بچا نہیں سکے گا، لا عاصم اليوم، تجھے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا، بیٹے میری بات مان لے۔ بیٹا کہتا ہے نہیں، میرے اولیاء ہیں، میرے 5 اولیاء ہیں، میرے 5 پیر ہیں، وہ مجھے بچا لیں گے۔ ہوا کیا؟ غرق ہو گیا اور مر گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا، اللہ تعالیٰ سے کہا ربی ان ابنی من اہلی، اللہ میرا بچہ ہے، میرا سب سے لاڈلا ہے، اللہ میرا بچہ میرے گھر والوں میں سے ہے، میرے 3 بچوں نے بات مان لی، اس ایک نے بات نہیں مانی ہے، اللہ تو اگر وعدہ کر دے گا تو بچ جائے گا، اللہ تو ایک وعدہ کر دے گا تو میرا بچہ بچ جائے گا۔ جاؤ اپنے گھروں میں قرآن ہوگا، اپنے گھروں میں قرآن ہوگا، سورہ ہود اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو کیا جواب دیا پڑھ کر دیکھو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ ہود آیت نمبر 40 پر 6، قال یا نوح انه ليس من نهك انه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم انی اعوذک ان تکون من الجاہلین۔ نوح جاہل مت بن، جاہل لوگوں میں سے مت بن، اللہ نے کہا نوح جاہل مت بن، تجھے معلوم نہیں کہ تیرے بیٹے کا جرم کتنا بڑا ہے، تجھے معلوم نہیں کہ تیرے بیٹے کی غلطیاں کتنی بڑی ہیں، اب مر گیا، اب وہ تیرا بیٹا نہیں رہا، اب وہ تیری اولاد نہیں رہا، اب وہ تیرا ماننے والا نہیں رہا، تیرے گھر والا نہیں رہا، اور مجھ سے ایسی چیزوں کی دعا نہ کر جس کا تجھے معلوم نہیں، جس کا تجھے علم ہے۔ اب ذرا مجھے بتاؤ کہ اگر نوح اپنے بیٹے کی مشکل دور نہیں کر سکتے تو میری دعا سن کر میری مشکل دور کر سکتے ہیں؟ جو خود مشکل میں پڑ جائے وہ کیا مشکل کشا ہوگا؟ پکارو گے جو اللہ کو تو وہ حاجت روا ہوگا، جو خود مشکل میں پڑ جائے وہ کیا مشکل کشا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا سورہ یوسف آیت نمبر 80 پر 8، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ حضرت یعقوب کہتے ہیں میں اپنی زندگی کی ساری تکلیفیں، میری ساری پریشانیاں، میرے سارے غم میں اللہ کے سامنے رکھ کر دعا کرتا ہوں، میں اللہ رب العالمین کے سامنے رکھتا ہوں، ان کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں رکھتا۔ اب ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی پریشانیاں لے جا کر اپنے دادا ابراہیم کے مزار پر کیوں نہیں رکھی؟
حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی پریشانی لے جا کر اپنے باپ اسحاق علیہ السلام کی مزار پر کیوں نہیں؟ کیونکہ حضرت یعقوب کو معلوم تھا کہ ہاں میرے دادا حضرت ابراہیم ہیں، میرا باپ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، وہ سب کے سب سے بڑے اولیاء ہو سکتے ہیں لیکن مشکل کشا نہیں ہو سکتے، وہ سب سے بڑا ولی ہو سکتا ہے لیکن میری تکلیف دور کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرت یعقوب جانتے تھے، لہذا انہوں نے کہاں لا کر تکلیفیں رکھی؟ اللہ کے سامنے۔ انہوں نے کہاں لا کر مدد مانگی؟ اللہ کے سامنے۔ کیا ان کے پاس ان کے دادا کی خبر نہیں تھی؟ ان کے پاس ان کے ابا کی خبر نہیں تھی؟ اللہ اکبر، تھی، لیکن انہیں ساتھ میں یہ بھی معلوم تھا کہ وہ ولی ہو سکتے ہیں لیکن مشکل کشا نہیں ہو سکتے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام، ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت شاید ہی دنیا میں کوئی آیا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام، مصر کی لڑکیاں، مصر کی عورتیں انہیں پھسلانے پر تلی ہیں، بہکانے پر تلی ہیں، انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں قال رب السجن احب الی، سورہ یوسف آیت نمبر 30 قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الی والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کو پکارا اور کہا اللہ، یہ عورتیں میرے پیچھے پڑ گئی ہیں، اللہ یہ عورتیں مجھے بہکانا چاہتی ہیں، اللہ یہ عورتیں مجھے پھسلانا چاہتی ہیں، اللہ مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے، مجھے قید خانے میں جانا زیادہ پسند ہے ان لوگوں کا شکار ہونے سے زیادہ۔ اللہ اگر تو میری مدد نہیں کرے گا، اگر اللہ تو مجھے نہیں بچائے گا تو ہو سکتا ہے کہ میں ان کے فتنے کا شکار ہو جاؤں اور کوئی غلطی کر دوں۔ قرآن کی آیت ہے۔ کیا کہا حضرت نوح؟ اللہ پریشانی میں ہوں، اللہ مصیبت میں ہوں، اور اگر تم مدد نہیں کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ میں گناہ کر دوں۔ اب ذرا مجھے بتاؤ، جو خود مشکل میں پڑ جائے وہ کیا مشکل کشا ہوگا؟ جو خود مشکل میں پڑ جائے وہ کیا مشکل کشا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تم انبیاء کو چھوڑ کر اولیاء کو بلاتے ہو جن کا مقام تو انبیاء کے برابر بھی نہیں، اور وہاں اللہ نے انبیاء کو مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں۔ قرآن اٹھائیے، پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے، اللہ کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے۔ اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس روئے زمین پر تمہاری مدد صرف میں کر سکتا ہوں، میرا بھیجا ہوا پیغمبر بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا، بلکہ وہ خود مشکل میں پڑ جاتا ہے ہم اس کی مدد کرتے، وہ خود پریشانی میں پڑ جاتا ہے تو ہم اس کی مدد کرتے، وہ خود کسی مصیبت کا شکار ہو جائے تو ہم اس کا سہارا بنتے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم کہاں سارے انبیاء کو بلاتے ہیں، ہم تو صرف محمد رسول اللہ کو بلاتے ہیں، ان کے علاوہ تو ہم کبھی یا نوح نہیں پکارتے، ہم کبھی یا ابراہیم نہیں پکارتے، ہم صرف یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ تو آؤ یہ مسئلہ بھی حل کر لیا جائے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کی تکلیفیں دور کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھر والے، ان کے ماں باپ پر ظلم ہو رہا تھا، اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی مشکل کہ شاید ہی روز قیامت تک کسی کے گھر پر اتنی بڑی مشکل اترے گی۔ کیا ہوا تھا؟ اتنا بڑا ظلم کیا گیا کہ نتیجے میں ان کے والدین دونوں شہید ہو گئے، حضرت یاسر شہید ہو گئے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اور کیسے شہید ہوئیں؟ اللہ کی قسم، تاریخ میں لکھا گیا کہ شوہر کے سامنے بیوی کی شرمگاہ پر نیزہ مارا گیا اور بیوی کی نظروں کے سامنے شوہر کا گلا گھوٹا گیا تھا۔ اور مستدرک حاکم کی روایت ہے، حدیث نمبر 5770 پر 7، یقین نہ آئے تو جا کر پڑھ لینا، یقین نہ آئے تو جا کر دوبارہ دیکھ لینا۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 5770 پر 7، مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعمار واہلہ وہم یعذبون، رسول اللہ اس جگہ سے گئے تھے ان کو دیکھتے ہوئے جہاں عمار کو اور ان کے گھر والوں پر ظلم ہو رہا تھا، عذاب ہو رہا تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابشروا آل عمار ابشروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، جاؤ عمار کے گھر والوں کو، یاسر کے گھر والوں کو خوشخبری سناؤ کہ تمہارے انتقال کے بعد تم سیدھا جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اب اگر تم محمد الرسول اللہ کو مشکل کشا مانتے ہیں تو اس مشکل کشا نے عمار کی تکلیف کیوں دور نہیں کی؟ وہاں کھڑے تھے، مسئلہ انہوں نے دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انہیں دعا دے کر چلے گئے جنت کی،
ان کی تکلیف دور نہیں کر پائے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو وہ اختیار نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے رسول کو بھیجا, ہماری تکلیفیں دور کرنے کے لیے رسول کو نہیں بھیجا, ہماری پریشانیاں دور کرنے کے لیے رسول کو نہیں بھیجا. اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے رسول کو بھیجا. اور رسول اللہ دنیا میں یہ سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے کہ تم تکلیف میں مجھے پکارو. رسول اللہ دنیا میں کیا سکھانے کے لیے آئے تھے؟ تم تکلیف میں اللہ کو پکارو. بات اگر سمجھ نہیں آئی ہے تو ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ابن حبان کی روایت ہے, حدیث نمبر 991. شکن الناس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت المطر. لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا رسول اللہ ہمارے جو باغات ہیں سوکھ رہے ہیں, ہمارے باغات میں بارش نہیں ہو رہی, اللہ کے رسول کچھ کیجئے, مدد کیجئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقعد علی المنبر, منبر پر چڑھے اور بیٹھ گئے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی اور کہا یا ایھا الناس انکم شکوتم جذب جنانکم واحتباس المطر عن ابان زمانہ عنکم. تم میرے پاس آئے ہو, تم میرے پاس شکایت لے کر آئے ہو کہ تمہارے باغوں میں بارش نہیں ہو رہی, تمہارے باغ سوکھ گئے ہیں, تمہاری فصلیں سوکھ گئی ہیں, تم میرے پاس شکایت لے کر آئے ہو. وقد امرکم اللہ, اور اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ان تدعوہ, کہ اسے دعا کرو, اس کو پکارو. ووعدکم ان یستجیب لکم, اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول کرے گا. تم شکایت لے کر آئے ہو, تم شکایت لے کر آئے ہو, اللہ تعالیٰ نے تمہیں دعا کرنے کا حکم دیا ہے, تم دعا کرو گے تو اس دعا کو قبول کرنے کا وعدہ کیا, جاؤ اللہ سے دعا کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے, صحابہ کو لے کر گئے, اور سب مل کر اللہ کو پکارتے ہیں, تب جا کر بارش ہوتی. پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صحابہ کے کھیتوں میں اگر بارش نہیں ہوتی تو ان کے حکم سے بارش بھی نہیں آ سکتی. تمہارے گھر میں برکت کہاں سے اترے گی؟ ان کے حکم سے تمہیں اولاد کہاں سے مل جائے گی؟ رسول اللہ تمہیں اولاد دینے کے لیے نہیں آئے تھے, رسول اللہ تمہاری بیماریاں دور کرنے کے لیے نہیں آئے تھے, رسول اللہ تمہارے لیے ہدایت کا سامان لے کر آئے تھے. اور بیماریاں تو صرف اللہ دور کرے گا, اولاد تو صرف اللہ دے گا, تمہاری مصیبتیں تو صرف اللہ دور کرے گا. اور جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی مشکل کشائی نہیں کر سکتے, وہاں علی کر سکتے ہیں, وہاں علی کر سکتے ہیں. علی تو بدرجہ اولا نہیں کر سکتے, اور حضرت علی نے بھی یہی سکھایا, تاریخ گواہ ہے. اب اٹھا کر دیکھیے مستدرک حاکم حدیث نمبر 1997. جاء رجل الى علی فقال اعنی فی مکاتبتی. ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا, آ کر کہنے لگا امیر المؤمنین میں بہت زیادہ قرض دار ہو گیا ہوں, بہت زیادہ قرض دار ہو گیا ہوں, پریشان ہوں, قرض ادا کرنا مشکل ہو گیا. ہائے ہائے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی شکایت لے کر آیا ہے, اپنی فرمائش لے کر آیا ہے, جیسے آج بھی لوگ جاتے. جب علی زندہ تھے ایک شخص آیا, اور اس وقت میں کہ جب حضرت علی خلیفہ تھے, اور کہا امیر المومنین میں قرض دار ہو گیا ہوں, میں بہت زیادہ قرض دار ہو گیا ہوں, تکلیف میں ہوں, آپ میری مدد کیجئے, فاعینی, میری مدد کیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الا اعلمک بکلمات علمنیہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے شخص, ایک وقت تھا میری بھی یہی حالت تھی, میں بھی قرض دار تھا, میں بھی مشکل میں تھا, میں بھی پریشانی میں تھا, میں بھی گیا تھا تیری طرح نبی کے پاس. میں نے نبی سے کہا تھا رسول اللہ بہت قرض ہو گیا ہے, ادا کرنا مشکل ہو رہا ہے, کیا کروں, میری مدد کیجیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کہا, علی پریشان ہے, ایک دعا سکھاتا ہوں, اپنے رب سے مانگ, مسئلہ حل ہو جائے گا. رسول اللہ نے علی سے یہ نہیں کہا اچھا قرض دار ہو گیا ہے, جا تیرا قرض ختم ہو جائے گا, ایسا نہیں کہا. رسول اللہ نے کہا علی پریشان ہے, اللہ کو پکارنے کے لیے ایک اچھی دعا بتاتا ہوں, سیکھ کر جا. کیا دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو سکھایا, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک. علی جا, ہاتھ اٹھا اور اللہ سے کہ اللہ تو نے مجھے جو حلال مال دیا ہے, اللہ اس میں اتنی برکت دے کہ میری ضرورتیں پوری ہو جائیں. اللہ تو نے مجھے اچھا مال دیا ہے, اس میں اتنی برکت دے کہ مجھے حرام مال کی ضرورت نہ پڑے. وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. اللہ تیرے فضل سے مجھے اتنا قابل بنا کہ میں کسی کے آگے محتاج نہ بنوں. حضرت علی نے ان کے پاس آ کر جب وہ زندہ تھے
ایک شخص نے مدد مانگی تو حضرت علی نے کیا کہا؟ جا اللہ سے مانگ، کیونکہ حضرت علی کو رسول اللہ نے یہی سکھایا تھا۔ اور یاد رکھنا، جو بھی انسان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل میں یا علی مدد کہہ کر بلاتا ہے، ایک جملہ اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنا کہ حضرت علی جو اس دنیا سے گئے ہیں شہید ہو کر گئے ہیں، شہید ہو کر گئے ہیں۔ اور کیسے شہید ہوئے ہیں؟ تاریخ گواہ ہے، تاریخ تبری میں لکھا گیا، تاریخ ابن عصیر میں لکھا گیا، انصاب الاشراف میں لکھا گیا، اقبل ابن الملزم حتى أتى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وهو في الصلاة فضربه في السيف على رأسه فشقه إلى قذال۔ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے تھے، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ پیچھے سے ایک مکار آیا، ایک ملعون آیا ابن ملزم کے نام سے، اس نے تلوار سے حضرت علی کے سر پر اتنا زور سے مارا کہ سر سے لے کر گردن تک شگاف پڑ گیا، چھید پڑ گیا۔ ذرا یاد رکھو کہ کون ہیں؟ یہ حضرت علی ہیں۔ اور حضرت علی خود اگر اتنی بڑی مشکل میں پڑ سکتے ہیں تو تیری مشکل میں حضرت علی تیری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو مشکلوں سے بچا نہیں سکتا، جو اپنی مشکلیں حل نہیں کر سکتا، جو اپنی مشکلوں کو دور نہیں کر سکتا، جو خود مشکل میں پڑ جائے وہ کیا مشکل کشا ہوگا؟ پکارو گے جو اللہ کو تو وہ حاجت روا ہوگا، جو خود مشکل میں پڑ جائے وہ کیا مشکل کشا ہوگا۔ اس کے باوجود اگر کوئی انسان اپنی تکلیف میں، اپنی مصیبت میں یا علی مدد کا نعرہ لگاتا ہے، اللہ کی قسم اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا جاہل کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بے علم کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا مشرک کون ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ احقاف آیت نمبر 5 میں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے کہ اس انسان سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو میرے علاوہ کسی اور کا نام پکارتا ہے؟ اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ کسی اور میں علی کا نام نہیں آئے گا، محمد رسول اللہ کا نام نہیں آئے گا، سب کا نام آ جائے گا۔ اللہ کے علاوہ محمد رسول اللہ کو مدد کے لیے بلانے والا سب سے بڑا گمراہ ہے۔ اللہ کے علاوہ حضرت علی کو مدد کے لیے بلانے والا سب سے بڑا گمراہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی ولی کو مدد کے لیے بلانے والا سب سے بڑا گمراہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ اگر چوری کرنے والا چور ہے، ڈکیتی کرنے والا ڈاکو ہے، شراب پینے والا شرابی ہے، حرام کھانے والا حرام خور ہے، تو شرک کرنے والا مشرک نہیں ہے، شرک کرنے والا مشرک ہے، کافر ہے۔ کیونکہ اللہ کو صرف رب مان کر تم اپنی زبان سے کچھ بھی بول لو گے تمہارا ایمان خراب نہیں ہوگا، ایسی کوئی دلیل نہیں۔ اللہ کو رب تو یہود و نصارہ بھی مانتے تھے، مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، اور خود اللہ نے ان کو مشرک بھی کہا، کافر بھی کہا۔ تو لہذا صرف اپنی زبان سے کہنا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور تکلیف میں غوث اعظم کو پکارنا تیرا ایمان شرک میں مبتلا نہیں تو کس میں ہوا ہے؟ یہی تو شرک ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو تو اللہ نے مشرک اور کافر کہا ہے۔ تو حاضرین جمعہ یاد رکھنا کہ ہم جس دور میں جیتے ہیں اس دور میں لوگ یا علی مدد کا نعرہ لگانا یا غوث اعظم دستگیر کا نعرہ لگانا انہوں نے اپنی زبانوں پر چڑھا دیا ہے۔ اور ذرا سوچنے کی بات ہے کہ اگر واقعیتاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا ہیں تو ان کے دونوں بچے شہید ہوئے، دونوں بچے ان کے شہید ہوئے۔ حضرت حسن کو زہر دے کر مارا گیا، حضرت حسین کو دھوکے سے شہید کیا گیا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ مشکل کشا ہے اور بیٹے اتنے زیادہ مظلوم ہو گئے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور کعبے کے رب کی قسم ہے کہ حضرت حسن نے نہ کبھی اپنی تکلیف میں حضرت علی کو پکارا ہے، نہ حضرت حسین نے کربلا کے موقع پر یا علی مدد کا نعرہ لگایا۔ آپ کو اس بات کی دلیل نہیں ملے گی۔ اور لوگوں کی عقل ماری گئی ہے کہ اگر علی مشکل کشا نہیں ہو سکتا، اگر علی دستگیر نہیں ہو سکتا تو عبد القادر جیلانی کیسے ہو سکتا ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی کیسے ہو سکتا ہے؟ علی حجویری کیسے ہو سکتا ہے؟ علی حجویری کے بارے میں تو آتا ہے، کشف الحجاب نامی ایک کتاب ہے، اس میں ان کا قول ہے استعانۃ المخلوق من المخلوق کاستعانۃ المسجون من المسجون۔ اگر کوئی مخلوق کسی مخلوق کو پکارتا ہے مدد کے لیے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی قیدی دوسرے قیدی سے باہر نکلنے کے لیے مدد مانگ رہا، کوئی قیدی دوسرے قیدی سے رہائی کی مدد مانگ رہا، وہ خود قید میں ہے۔ یہ توحید ہے جو عبد القادر جیلانی کے پاس تھی، علی حجویری کے پاس تھی، معین الدین چشتی کے پاس تھی۔ اور آج ہم لوگوں نے انہی لوگوں کو اللہ کے مقابلے میں
مشکل کشا بنا دیا ہے، دستگیر بنا دیا ہے۔ لہذا یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ کی قسم یہ امت بھی شرک کا شکار ہو سکتی ہے، بلکہ ہو چکی ہے، اور ایسا شرک آج کے اس گئے گزرے دور میں موجود ہے کہ جتنا خطرناک شرک رسول اللہ کے زمانے میں بھی موجود ہے نہیں تھا۔ بڑی ذمہ داری سے میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑی ذمہ داری سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کے مسلمانوں میں وہ شرک پایا جاتا ہے جو مشرکین مکہ کے پاس بھی موجود نہیں تھا، اور اس کی پیشن گوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے کر دی تھی۔ ایک آخری آیت بتا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین سورہ حج آیت نمبر 70 پر 3 میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا۔ اللہ فرماتا ہے تم جس کس کو بھی بلاتے ہو، تم جس کسی کو بھی بلاتے ہو مدد کرنے کے لیے، اللہ نے سب کو ایک ساتھ ہول سیل میں ڈال دیا، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، میرے علاوہ، اللہ نے کہا میرے علاوہ تم جس کسی کو بھی پکارتے ہو وہ شخص ایک مکھی تک نہیں بنا سکتا۔ حضرت علی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، محمد رسول اللہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتی، خواجہ معین الدین چشتی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، عبد القادر جیلانی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اور آگے رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، نہیں اتنا ہی نہیں، یہ سب کے سب بھی مل جائیں، ایک جگہ آ جائیں، عبد القادر جیلانی آ جائیں، خواجہ معین الدین چشتی آ جائیں، اور علی حجویری آ جائیں، اور جس کسی کو بھی پکارا جاتا ہے سب کے سب آ جائیں اور ایک مکھی بنانے کی کوشش کریں، نہیں بنا سکتے۔ کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے۔ اللہ اتنے سخت الفاظ استعمال کرتا ہے، پھر بھی عقل کا دروازہ اگر نہیں کھلتا تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے عقل پر پردہ ڈال دیا ہے۔ کتنے سخت الفاظ ہیں، میرے علاوہ تم جس کسی کو بھی پکارتے ہو ان سب کو بھی جمع کر دو، ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ایک مچھر نہیں بنا سکتے، اگرچہ کہ تم سب کے سب مل جاؤ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ جب کسی کا مذاق اڑانے پر آ جاتا ہے تو اس کی کوئی مثال نہیں بچتی، اور آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اللہ فرماتا ہے اگر ان کے سامنے رکھی ہوئی چیز، کوئی میٹھا ان کے سامنے رکھا ہوا ہے، کوئی حلوہ رکھا ہوا ہے، کوئی نذرانہ رکھا ہوا ہے، کوئی لڈو رکھا ہوا ہے، اللہ فرماتا ہے اس میں کا ایک تنکا اگر کوئی مکھی لے کر اڑ جائے، تم جس کو پکارتے ہو اس مکھی کو تو روک نہیں سکتا، تمہاری مصیبتیں کیا روک دیتا۔ اللہ جب کسی کے اوقات دکھانے پر آتا ہے تو بہت زبردست دکھاتا ہے، کسی کا مذاق اڑانے پر آتا ہے تو بڑے زبردست طریقے سے مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ضعف الطالب والمطلوب، تو مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، تیری بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، جسے پکارا جا رہا ہے اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں، انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں، جو خود مشکل میں پڑ جائے وہ کیا مشکل کشا ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے پکارنے والا بھی کمزور ہے، جسے پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، اور پھر ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس روئے زمین پر میری چاہے چھوٹی تکلیف ہو چاہے بڑی تکلیف ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، صحیح بخاری ہمیں بتاتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا کر جاتے ہیں چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کوئی بھی مدد کی ضرورت ہو، پکارنا صرف اللہ کو ہے، پکارنا صرف اللہ کو ہے، اور اللہ کے علاوہ جنہیں پکارا جا رہا ہے وہ ان کی مدد کرنا تو دور کی بات ہے، روز قیامت کی صبح تک ان کی آواز بھی نہیں سن سکتے، یہ لوگ ان کو پکار رہے ہیں، مدد کرنا تو دور کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ احقاف آیت نمبر 5 وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، جو قیامت کے دن تک اس کی بات نہیں سن سکتا، اس کی دعا نہیں سن سکتا۔ لہذا میں آپ کو دوبارہ اتنا ہی کہوں گا، پکارو گے جو اللہ کو تو وہ حاجت روا ہوگا، جو خود مشکل میں پڑ جائے وہ کیا مشکل کشا ہوگا۔ عبد القادر جیلانی پر تکلیف نہیں آئی ہے، اگر نبی پر آئی ہے تو عبد القادر جیلانی پر بھی آئی ہوگی، اگر نبی مشکل میں پڑے ہیں تو عبد القادر جیلانی بھی تو پڑے ہوں گے۔ تو جو خود تکلیف میں پڑ جاتا ہے، جو خود مشکل میں پڑ جاتا ہے، اور جب تک اللہ اس کی مشکل دور نہیں کرتا اس کی مشکل ختم نہیں ہوتی، وہ تمہاری مشکل سن کر تمہاری مشکل کیسے دور کرے؟ جو خود مشکل میں پڑ جائے وہ کیا مشکل کشا ہوگا۔